اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے بال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت جو ہے کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف لگائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہو، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو۔ تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے، کہ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچا۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمہ ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کریں۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا، اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے، اس کے جنسی اعضاء جو ہیں وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت جو ہے کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور اس کے ان کا اپنے نفس کی بھی، اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے، عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنی جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی اپنی بھی اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی تھی. اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو. تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں سال سال بھر تک واپس نہیں آتے, تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا. تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ اپنی بیٹی سے پوچھا, حضرت حفصہ سے. اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے, حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے, لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی, کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتی, اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا 4 مہینے. تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا, کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہا ہے, لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچا. آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ یہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے, امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں, سعودی عرب میں کام کرتے ہیں, باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں, جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے, پھر جو قصے ہوتے ہیں, جو سکینڈلز ہوتے ہیں, پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں, اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے, دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے, لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں, مال بھی سارا لے لیتے ہیں. یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں. تو یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں. یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیے, یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ, میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا, اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا, اپنے گھر نہ آنا, ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفاء راشدین جو ہے میری سنت. نمبر 3 جو ہدف ہے بہت بڑا, جنسی انضباط, سیکس ڈسپلن, زنا کی روک تھام, لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا کے قریب تک نہ پھٹکو, یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا, نہیں, قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصلہ باد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک, چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے, تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو, زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. اور زنا کے بارے میں اب دیکھیے, یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت, ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ, اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور, سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. مارکس نے قرار دیا پیٹ کو معاشی ضرورت, فرائڈ نے کہا نہیں, سیکس ہے اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس, باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے, اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکشول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیو, نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو, اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو, اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو, تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ موڑ لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے, خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے, جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے, جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان, ازدواج ہو, شادی ہو جائے, یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا, باندھی ہو کسی کی, مل کے یمین ہو, ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. اس زنا کے بارے میں حضور نے جو, اچھا ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے, مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت, پھر بیٹے, پھر ڈھیروں مال, سونا چاندی, اعلیٰ گھوڑے, نشان زدہ, اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی, عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ.
اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی حببا الیہ. نمبر 1 نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ کو بیان کرنے میں؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے؟ اللہ کے رسول نے حقیقت اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیویشن، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حببا الیہ النساء والطیب خوشبو وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. حضور کی حدیث ہے ان اللہ كتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محال. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قتل لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر. یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے لے. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے اس میں. اللہ تعالیٰ نے اس سے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے. یہ تو زنا کی تعریف ہے. تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم. ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو. جیسے کہ یہ فیصل آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں. اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا. لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے. یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا. جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے. اصل محرک انسان میں. یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے. ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا. مطلب بات غلط نہیں ہے. سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیو، نو ڈاؤٹ اباؤٹ. اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے. کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی. یہ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید. اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں. لہٰذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے. قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند. سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے. کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی. لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر. حبب الی،
نمبر ایک نساء، کوئی جھجک کی ہے آپ کے درمیان کا؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک میں۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہیں، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط۔ بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زور ہے۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں۔ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے۔ تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں۔ اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لی۔ ادرک ذلک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دی جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لے، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن۔ والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں۔ والفرد یصدق ذلک کلہ او یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا، کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے۔ ایک زنا کی تعریف ہے۔ سورہ بقرہ کی ان آیات کی نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوک کر ہو گئے، لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی کر گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے؟ وہ معافی مانگنے کے لیے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ہے ورد کیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے، تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں۔ البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے، توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ذریعے، حقوق العباد میں ہوا ہے تو 4تھی شرط اور ہے۔ وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعسف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک، اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں، اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے۔
اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ظہور ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے، نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے۔ 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہو۔ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی تقاضا۔ اگر تلافی کر سکتے تو تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے، اس کے بغیر معافی نہیں ہو۔ اگر وہ فوت ہو چکا ہے، واپسی ممکن بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی۔ یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ جا کے کہ بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر۔ اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری طور پہ کہہ دیا اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر، وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا، اس پر اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے۔ یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جسے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شدید کے اس کی جواب دہی ہوگی، تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر، اور جی معاف کر دیں آپ، بس یہ کیا ہے، ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوئی، حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگیں تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کر۔ تو یہ ہے چوتھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے انسان میں جو ایک جنسی طلب ہے، اس میں جو ایک شہوت کا مادہ ہے، انسان نے خامخواہ اپنے اوپر قدغنیں عائد کر لی ہیں، اور صحیح اور غلط اور جائز اور ناجائز، ماں بیٹی بیوی میں خامخواہ کی ایک تفریق ہے جو انسان نے قائم کر لی ہے۔ یہ تمام تفریقیں غیر فطری ہیں، اس لیے کہ حیوانات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی تفریق موجود نہیں، بلکہ یہ کہ جیسے پیاس لگے کسی انسان کو تو پانی جہاں سے مل جائے، یا یہ کہ اگر بھوک لگتی ہے تو جہاں سے بھی اس کی انسان تشفی کر لے، اسی طور سے یہ بھی ایک انسان کی طبعی خواہش ہے جیسے وہ ابھرے ویسے ہی اس کو جس طور سے بھی موقع ملے اس کی تسکین حاصل کر لینی چاہیے۔ یہ دو اصل میں فلسفیانہ نقطۂ نظر، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا خاص طور پر ادب کے میدان سے، لٹریچر کے میدان سے، خاص طور پر افسانوی انداز میں، ناولوں کے انداز میں، ڈراموں کے انداز میں یہ فکر پھیلایا گیا ہے۔ یہ فکر ہے کہ جس نے مغرب کی تہذیب کا جو یہ سماجی عنصر ہے اسے واقعتاً یہ ہے کہ ایک سنڈاس بنا کر رکھ دیا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ویسے تو پورے یورپ میں اور اسی کا عکس ہے اس وقت پوری دنیا میں اس تہذیب کے اثرات موجود ہیں، لیکن یہ کہ درجات ہیں، تو درجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو غالباً برطانیہ کا معاشرہ اور اس کے ساتھ یہ اسکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں یہ اس معاملے میں اس وقت پوری نوع انسانی کے امام شمار کیے جا سکتے ہیں۔ مجھے چونکہ امریکہ بھی جانے کا اتفاق ہوتا رہتا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا کہ امریکی معاشرہ ابھی اس اعتبار سے بہت پیچھے ہے۔ یورپ کو اس میں پیش قدمی کا اور امامت کا شرف حاصل ہو چکا ہے، اور خاص طور پر یورپ میں بھی یہ 3 ممالک جو ہیں یہ بہت آگے نکل گئے ہیں، چنانچہ شرم اور حیا نام کی کسی شے کا کوئی وجود وہاں نہیں ہے، عصمت و عفت کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی لغت کی میں سے خارج ہو چکی ہیں، اس کے سوچ کے دائرے سے باہر ہو چکی ہیں، اور اسی کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ برطانیہ میں بھی یہ قانون منظور ہو چکا ہے، اور اسکینڈینیوین کنٹریز میں بھی، کہ 2 مردوں کی شادی بھی ہو سکتی ہے، 2 مرد لیگلی قانونی طور پر شوہر اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں، قانون انہیں تسلیم کرے گا یہ شوہر ہے اور یہ بیوی۔ اب اس درجے پرورشن، اس درجے فطرت انسانی کا مسخ ہو جانا، یہ چیز کہ جو ناقابل قیاس ہے، لیکن یہ کہ بالفعل دنیا کے اندر یہ موجود ہے۔ اور پچھلے دنوں جب مجھے اتفاق ہوا جانے کا سویڈن، تو وہاں معلوم ہوا کہ ایک پاکستانی بھی ہے، ایک سرحد کے رہنے والے صاحب جنہوں نے کہ ایک لڑکے سے وہاں شادی کی ہوئی ہے، اور قانونی اعتبار سے وہ میاں اور بیوی کی حیثیت سے وہاں مسلم طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ جو معاملہ ہے مجھے زیادہ صدمہ جس بات کا ہوا وہ اس پہلو سے کہ اس معاشرے کی جو اچیومنٹس ہیں، جو انہوں نے خوبیاں حاصل کی ہیں، ہمارا معاشرہ جو ہے ان کے بارے میں تو سوچنے کو بھی تیار ہے۔ مثلاً یہ کہ سیاسی سطح پر مساوات، معاشی کفالت کا اصول، کہ
کوئی شخص وہاں بھوکا نہیں رہ سکتا. ہر شخص کی گویا کہ کفالت جو ہے وہ ریاست کے ذمے ہے. وہ باتیں جو اسلام نے دی تھی، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے قول منسوب ہے کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مر گیا تو عمر قیامت کے دن ذمہ دار ہوگا. یہ نقشہ واقعہ ہے، تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے اس چیز کو آج کی دنیا میں بالفعل حاصل کر کے دکھایا. سماجی مساوات کا یہ عالم کہ اگر کوئی فائنینس منسٹر اسے بھی اگر اپنا چیک کیش کرانا ہے تو وہ بھی بینک میں اسی طرح لائن میں لگتا ہے جیسے کوئی عام شہری لگتا ہے. یہ سماجی مساوات کہ غریب سے غریب آدمی بھی وہاں پر جو بھی ہے، چاہے وہ ویلفیئر پر زندگی گزار رہا ہو، وہ خود معذور ہو چکا ہو اور صرف اسے حکومت کی طرف سے جو ہے سہولتیں حاصل ہو، لیکن اس کا بچہ بھی اگر بیمار ہوگا تو اسے وہی علاج میسر آئے گا جو وہاں کسی کروڑ پتی کے بچے کو علاج میسر آئے گا، اور اس کے بچے کو بھی وہی تعلیم ملے گی جو کسی منسٹر کے بچے کو تعلیم حاصل ہو سکے. یہ چیزیں جو ان کے ہاں اچھی ہیں فی الواقع، جو اصلاً تو ہماری تھی، لیکن یہ ہے کہ اس وقت اگر ہمیں وہاں پر یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے تو وہی احساس ہوا تھا کہ کتابیں اپنے آبا کی یہ موتی علم و حکمت کے جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، چیزیں ہماری تھی لیکن یہ انہوں نے کر کے دکھایا. بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں تو ابھی ہمارے ہاں کوئی سوچ نہیں، ادھر پیش قدمی کا کوئی امکان نہیں. ہم سینکڑوں کوس دور ہیں اس سے کہ اس قسم کے کوئی ہم معاشرتی ارتقاء جو ہے اس کے بارے میں سوچ بھی سکتے. لیکن جو ان کی گندگی ہے جس نے کہ ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، خاندانی نظام ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شرم اور حیا جو ہے وہ ان کی لغت سے خارج ہو چکے ہیں، عصمت و عفت کے الفاظ بے معنی ہو چکے ہیں. یہ وہ گندگیاں ہیں کہ جن کو اپنے اس معاشرے کے اندر لانے کے لیے ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو پورے طور پر فعال ہے، اگرچہ عددی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ ایک بہت ہی حقیر اقلیت ہے، لیکن معنوی حیثیت ہے. اخبارات میں ان کے مضامین چھپتے ہیں، وہ دانشور شمار ہوتے ہیں، سرکاری حلقے جو ہے وہ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ذرائع ابلاغ جو ہے ان تک ان کی رسائی ہے. لہذا اس معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ چیزیں جو ہے وہ سرایت کرتی چلی جا رہی ہیں. بہرحال اس تمہید کے بعد اصلاً مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں. میں جہاں تک پردہ اور زنا کے استیصال کے لیے جو دوسری تدابیر اسلام نے اختیار کی ہے، جہاں تک اس کا تعلق ہے اس پر انشاءاللہ علیحدہ کسی موقع پر تقریر کروں گا. آج کے لیے میں نے طے کیا ہے کہ صرف اس مسئلے کو اچھی طرح ہم تھریش کریں، دیکھیں کہ واقعتاً نظریہ مساوات مرد و زن اس میں کوئی حصہ درست ہے یا نہیں ہے تو کون سا ہے. ہمارے سامنے کسوٹی اور معیار جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں ان دونوں چیزوں کے حوالے سے دیکھنا ہے کہ اس نظریے میں صداقت کا ایلیمنٹ کتنا ہے اور دھوکہ اور فریب کا حصہ کتنا ہے. میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا کہ اسلام بھی دو سطحوں پر عورتوں اور مردوں کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے، لیکن ایک تیسری سطح وہ ہے کہ جس پر وہ ایک فرق کرتا ہے، درجہ بندی کرتا ہے. ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھ لینا چاہیے. پہلی سطح جس پر کہ اسلام عورت اور مرد کے درمیان کامل مساوات کا قائل ہے وہ شرف انسانیت ہے. مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے. جو شرف انسانیت ہے اس میں مرد اور عورت برابر کے شریک ہیں. اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور ہے کہ عورت کا وجود ایک گھٹیا وجود ہے، عورت ایک کمتر وجود کی حامل ہے، تو یہ خالص غیر قرآنی اور غیر اسلامی نقطہ نظر ہے. بدقسمتی سے بعض دوسرے معاشروں کے اثرات ہمارے ذہنوں میں بھی آ گئے ہیں. خود عیسائی معاشرے کا بنیادی تصور یہ تھا کہ عورت ہے ہی گناہ کی گٹھڑی، مجسم برائی. یہ ایو سے ایول کا لفظ بنا ہے. حضرت حوا کے لیے ان کے ہاں لفظ ایو ہے اور ایو سے ایول ہے. ایول برائی کو کہتے ہیں، یعنی یہ کہ عورت کا تو سارا وجود ہی سرتاسر برائی ہے. یہ چیزیں کچھ مختلف ذرائع سے ہمارے ذہنوں میں بھی آئی ہیں. پھر یہ کہ یہ معاشرہ جو ہے ہمارا جو پس منظر ہے تاریخی ہندو معاشرہ، اس میں بھی عورت کے گھٹیا ہونے کا تصور موجود ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ ہمیں اپنے قلوب کا اذہان کا جائزہ لینا چاہیے کہ اگر اس طرح کا کوئی جرثومہ ہمارے فکر میں ہے تو یہ خالص غیر قرآنی غیر اسلامی. شرف آدمیت جس کا نام ہے اس میں عورت اور مرد برابر اور مساوی طور پر شریک ہے.
میں نے اس کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک تو آیت مبارکہ پڑھی ہے سورہ نساء کی. آپ کو معلوم ہے کہ معاشرتی مسائل پر قرآن مجید کی جامع ترین سورت سورہ نساء. اس کا آغاز ہی اس سے ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں، اپنے اس رب کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں ایک انسانی جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے کثیر تعداد میں مردوں اور عورتوں کو زمین میں پھیلا دیا. گویا کہ پوری نوع انسانی ایک انسانی جوڑے کی نسل ہے. آدم اور حوا علیہ السلام انہی کی اولاد ہے. تمام انسان اس پہلو سے تمام انسان بھی برابر ہیں، اگرچہ نسلیں ان کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اگرچہ شکلیں مختلف ہو گئی ہیں، رنگتیں ان کی تبدیل ہو گئی ہیں، ایک دوسرے سے بہت مختلف ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ تمام شعوب و قبائل کا فرق ہو یا لونی یا لسانی فرق ہو، ان سب کی کوئی حقیقت اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی ان میں اونچا ہو جائے کوئی نیچا ہو جائے. کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب کے سب جو ہو آدم کی نسل سے ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر الا بالتقوی. یہ معاملہ جہاں عربی اور عجمی اور کالے اور گورے کے مابین ہے، وہیں مرد اور عورت کے مابین ہے. ایک ہی انسانی نسل. اور آج بھی آپ دیکھیے آدم و حوا سے آگے گزر کر آخر ایک ہی ماں باپ کی اولاد میں بیٹے بھی ہوتے ہیں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں. ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے اور بیٹی بھی ہے. ایک ہی ماں کے بدن سے بیٹی کی بھی ولادت ہو رہی ہے اور بیٹے کی بھی ہو رہی ہے. تو کوئی فرق و امتیاز ان کے مابین اس پہلو سے کہ مرد مرد ہونے کے ناطے اعلیٰ ہو اور عورت عورت ہونے کے حوالے سے گھٹیا اور ادنا ہو، یہ خالص غیر اسلامی غیر قرآنی تصور ہے. شرف آدمیت شرف انسانیت میں یہ بالکل مساوات ہے. دوسری چیز کہ جس میں اسلام پوری مساوات تسلیم کرتا ہے وہ ہے نیکی کا میدان، خیر کا میدان، اخلاق کا میدان، روحانیت کا میدان. اس میں بھی دونوں برابر ہیں، ان میں کوئی تفریق نہیں، کسی پہلو سے کوئی فرق نہیں. میں نے اس کے ضمن میں ایک طویل آیت قرآن مجید کی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. آپ خود غور کریں گے کہ یہ جو گردان کا سا انداز یہاں لیا گیا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں، آیت نمبر 35 میں، اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ تصور کیا دینا مقصود ہے. ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، والمومنین والمومنات، مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار مرد فرما بردار عورتیں، والصادقین والصادقات، راست باز مرد راست باز عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، اللہ سے خشوع کا تعلق رکھنے والے، اللہ کے سامنے جھکنے والے مرد اور جھکنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والی عورتیں. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے تیار کی ہوئی ہے، فراہم کی ہوئی ہے مغفرت بھی اور بہت بڑا اجر. یہ سارا جو ہے اس آیت کا ماحصل کیا ہے؟ یہ تمام وہ اوصاف ہیں کہ جو مطلوب ہیں، یہ محاسن ہیں، یہ بھلائیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ اعلیٰ اقدار ہیں جو اسلام چاہتا ہے کہ انسانوں کے اندر پروان چڑھے. اور اس آیت کا انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، کسی کے لیے کوئی معاملہ نہیں ہے کہ عورتوں کے لیے یہاں جو ہے داخلہ ممنوع ہے یا عورتیں اس مقام تک رسائی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ یہ کہ نیکیوں میں، بھلائیوں میں، خیرات میں، حسنات میں، ان تمام کیفیات کے اندر عورتوں اور مردوں کے لیے کھلا میدان ہے. اپنی اپنی محنت، اپنی اپنی کوشش سے جو بھی چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کر لے. اسی مضمون کے لیے میں نے ایک آیت آپ کو سورہ نساء کی بھی سنائی. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے حصہ ہے ان میں سے جو انہوں نے کمایا، اور کمائی سے یہاں مراد ہے اعمال کی کمائی.
قسم کا لفظ قرآن مجید میں شاذ کہیں آیا ہے معاشی کمائی کے لیے، آیا ضرور ہے لیکن بہت شاذ۔ اصل میں یہ لفظ جہاں بھی آتا ہے وہ اصل کمائی جو ہے انسان کی اس دنیا میں، وہ نیکی یا بدی ہے۔ یہ جو معاش کی محنت ہے اور آپ اپنے لیے کوئی رزق فراہم کرتے ہیں، کوئی اپنی زندگی کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے ضروریات زندگی فراہم کرتے ہیں، یہ چیز تو ایک دنیا کی زندگی کی برتنے کی چیز ہے، یہ کوئی پائیدار شے نہیں ہے۔ اصل میں جو کچھ ہم کماتے ہیں وہ یا نیکی ہے یا بدی، یا خیر ہے یا شر ہے۔ ہم نے اپنی توانائیوں کا جو اصل حاصل جو ہے اس دنیا میں حاصل کیا وہ یا خیر ہے اور یا شر ہے۔ تو اصل میں قرآن مجید میں قسم کا لفظ آتا ہے اعمال کے لیے کہ کیا کمایا ہے۔ اس کو بھی بعض لوگوں نے اس دور میں، بعض دانشوروں نے غلط طریقے پر انٹرپریٹ کیا ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں اس آیہ مبارکہ میں لفظ قسم آ رہا ہے انسانی اعمال کے لیے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، جو کمائی مرد کریں گے انہیں اس میں سے حصہ مل جائے گا۔ وللنساء نصیب مما اکتسبوا، اور جو کمائی عورتیں کریں گی وہ اس میں سے حصہ پائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مرد کی کمائی میں سے عورت کو حصہ مل جائے اور عورت کی کمائی میں سے مرد کو حصہ مل جائے۔ شوہر کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ شوہر ہی کو پہنچے گا، بیوی کو نہیں پہنچ سکے گا۔ بیوی کی اگر نیکی ہے تو اس کا فائدہ بیوی ہی کو پہنچے گا، شوہر کو نہیں پہنچے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ میدان کھلے ہوئے ہیں، اللہ سے سوال کرو، درخواست کرو اس کے فضل میں سے، مانگو جتنا مانگ سکتے تھے۔ یہ مانگنے کے لیے بھی ایک استعداد مطلوب ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا قبلہ درست کرے گا اللہ کی طرف، اللہ کے ساتھ اپنے اندر اخلاص پیدا کرے گا، تبھی مانگنے کی بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، تبھی وہ واقعی اطمینان قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر سکے گا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ ہر ایک کو اس کی استعداد کے مطابق، اس کی محنت کے مطابق، اس کی کوشش کے مطابق عطا فرماتا ہے۔ اس میں ایک آیت اور چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں، اور اس کے حوالے سے ذرا میں ہماری تاریخ کا جو صدر اول ہے، صحابہ کرام کا دور، اور اس میں سے بھی بالکل سابقون الاولون کا جو دور ہے، اس میں سے چند حوالے دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح ہمارے سامنے ان معاملات میں عورت اور مرد بالکل، میں یہاں جان بوجھ کر لفظ استعمال کر رہا ہوں شانہ بشانہ، کہ جو آج غلط طریقے پر استعمال ہو رہا ہے، مختلف میدانوں میں عورت اور مرد کو شانہ بشانہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اصل میں یہ میدان ہے کہ جہاں اب مرد اور عورت شانہ بشانہ چلنے چاہیے۔ وہ سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی آیت ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے کچھ نیک بندوں کی دعا نقل کی ہے، بڑی طویل دعا ہے، اور اس دعا کے بعد فوراً جو آیت آتی ہے اس میں اس دعا کی قبولیت کا اعلان ہے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور یہ ارشاد فرمایا کہ میں تو تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، تم سب ایک دوسرے ہی سے ہو، ایک ہی باپ کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں، اور ایک ہی ماں کے بطن سے بیٹے اور بیٹیاں۔ معلوم ہوا کہ تمہیں اگرچہ ہم نے مذکر اور مؤنث بنایا ہے، مرد اور عورت کی شکل دی ہے، لیکن یہ کہ تم ہو ایک ہی انسان، انسانیت کی جو نسل ہے اسی سے تعلق رکھنے والے۔ فالذین ہاجروا، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ چوٹی کے اعمال کا ذکر کیا۔ ایک اعمال تو وہ تھے جو سورہ احقاف کی آیت میں ہمارے سامنے آ چکے، یہ زیادہ تر انفرادی نوعیت کے ہیں، انسان کی نیکی ہے، راست بازی ہے، اللہ کا ذکر ہے، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، اور نماز پڑھنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انسان کی انفرادی نیکی کے اوصاف ہیں، لیکن یہاں جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہے در حقیقت اللہ کی راہ میں سرفروشی، جانفشانی، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، تو جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئیں، جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی اور جو قتل ہوئے، فرمایا کہ جن لوگوں کے اعمال اتنے بلند ہیں، جنہوں نے یہ کچھ بلندیاں حاصل کی ہیں اپنے اعمال میں، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے بارے میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یعنی میں تو کسی کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو ضائع کرنے والا نہیں، ہاں وہ مرد ہو خواہ عورت،
तुम सब एक दूसरे ही में से हो। बाकी जिनके अमाल इतने बुलंद हो, इतने ऊंचे हो, जिन्होंने ये कुछ सरफरोशी और जाफिशानी की हो हमारे दीन की राह में, मैं लाजमन दूर कर दूंगा उनसे उनकी बुराइयों को, और मैं लाजमन दाखिल करूंगा उन्हें उन बागात में जिनके नीचे नदियां बहती होंगी, और ये अल्लाह की तरफ से बदला होगा, और अल्लाह ही के पास है बहुत बड़ा बदला। अब इस आयत को सामने रखिए, और मैं ये चाहता हूं कि मर्दों और औरतों के दरमियान इस पहलू से जो मुसावात सामने आती है तारीख इस्लामी के सदर अव्वल में खास तौर पर, उसकी चंद जो मिसालें हैं वो आपके सामने आ जाए। देखिए, आपको मालूम है कि अगरचे नबूवत का दर्जा बहुत बुलंद है, बहुत आला है, नबूवत और रिसालत एक बहुत बड़ा मनसब है, और ये बिल्कुलिया वहबी शय है, इक्तिसाबी नहीं। अब तो उसका दरवाजा मुस्तकिलन बंद हो चुका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, लेकिन ये कि आपसे पहले भी और आपके ज़िमन में भी ये वहबी शय थी, इक्तिसाबी नहीं थी। कोई अपनी मेहनत से नबूवत हासिल नहीं कर सकता था, बल्कि अल्लाह ताला जिसको चाहता था मुंतखब फरमाता था। अब उनसे कमतर दर्जे जो है उनमें सिद्दीकियत है, शहादत है। जैसे कि सूरह निसा की आयत में आया है, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन। अब मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जहां तक मर्तबे सिद्दीकियत का ताल्लुक है, अगरचे अहले सुन्नत का ये इजमाई अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, सिद्दीक अकबर, सबसे बड़े सिद्दीक, बल्कि ये कि तमाम इंसानों में अंबिया के बाद अफजल तरीन शख्सियत हजरत अबू बकर। लेकिन वाकया ये है कि जिस मर्तबा मकाम पर मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर, बिल्कुल उसी मकाम पर खवातीन में हजरत खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो सिद्दीकतुल कुबरा है। उनके नाम के साथ ये लफ्ज़ कुबरा जो आया है, अक्सर लोग जो है उसको समझते नहीं। कुबरा अकबर का मुअन्नस है, ये सिद्दीक अकबर है, वो सिद्दीकतुल कुबरा है। कि सिद्दीका जो है, आपको मालूम है ये लफ्ज़ कुरान में हजरत मरियम के लिए आया, उम्मुहु सिद्दीका, हजरत ईसा की वालिदा के बारे में आया, वो सिद्दीका थी। इसी तरीके से हजरत आसिया का जिक्र आया, फिरौन की बीवी का। लेकिन ये है कि इस उम्मत में जिस मर्तबा व मकाम पर मर्दों में हजरत अबू बकर सिद्दीक है, बिल्कुल उसी मर्तबा व मकाम पर खवातीन में हजरत खदीजतुल कुबरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। बल्कि वाकया ये है कि अगर आप मुझसे पूछे मेरे दिल की बात, फाश गोया मां के दर्दिल मुजमरस, तो मुझे तो वाकईतन ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से अफजलियत किसकी है। इसलिए कि जहां तक अव्वलियत ईमान का ताल्लुक है, उसमें भी ये बात बिल्कुल समझ में आती है कि हजरत खदीजा का ईमान मुकद्दम होना चाहिए हजरत अबू बकर सिद्दीक से। इसलिए कि पहली वही के बाद आकर सबसे पहली जो गुफ्तगू की है हुजूर ने, जाहिर बात है कि वो अपनी ज़ौजा मोहतरमा से की। जिस तरीके से उन्होंने तस्दीक की है और जिस तरीके से हुजूर को तसल्ली दी है, और जो ही उनकी फरमाई है कि आप घबराएं नहीं। जब आपने फरमाया कि इन्नी खशीत अला नफ्सी, मुझे तो अपनी जान का अंदेशा हो गया, तो किस दर्जे बुलंद दलील के साथ आपको तसल्ली दी है। अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप तो गरीबों की सरपरस्ती फरमाने वाले, बेवाओं की मदद करने वाले, अल्लाह ताला आपको जाय नहीं करेगा। फिर ये कि हजरत सिद्दीक अकबर के फजाइल का सबसे बड़ा बाब जो शुमार होता है वो ये है कि उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन पर अपनी पूरी दौलत लगा दी। दो मौके ऐसे आए उनकी जिंदगी में, एक मक्की दौर में, एक मदनी दौर में। मक्की दौर में जबकि हिजरत के लिए तशरीफ ले जा रहे हैं, तो एक पैसा भी घर वालों के लिए नहीं छोड़ा है। अव्वल तो ये कि वो सारी दौलत उनकी सुकड़ चुकी थी, उस वक्त तक सर्फ हो चुकी थी। कितने ही गुलाम और कितनी ही कनीजें उन्होंने खरीदी अपने पैसे से, उन्होंने आजाद किया जो ईमान ले आए थे और जिन्हें सताया जा रहा। फिर ये कि कारोबार में से तो सारा वक्त अब निकल चुका था दावत और तबलीग दीन के लिए। जो कुछ रह गया था वो भी लेकर हुजूर के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। फिर ये कि आपको मालूम है ग़ज़वा तबूक के मौके पर हुआ है कि जो कुछ घर में था झाड़ू फेर कर लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया। लेकिन आप गौर कीजिए कि बैन ही यही मकाम हज़रत खदीजतुल कुबरा का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो मुतमव्विल तरीन खातून जिनसे निकाह के बड़े बड़े सरदारान कुरैश जो है वो मुतमन्नी थे, उन्होंने अपनी पूरी दौलत जिस तरह कदमों में डाली है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिस तरह उनके डिस्पोजल पर रख दी है कि जिस तरह चाहे सर्व करे, तो इस मामले में भी वाकया यह है कि ये कहना मुश्किल है कि किसका दर्जा जो है वो अफजल है, कौन आला है, कौन इसमें पेशकदमी ले गया है। बस जैसे ईमान के बारे में हमने आफियत तलाश की है कि हम इस तरीके से कहकर और इसमें आगे फैसला करने से अपने आप को बचा लेते हैं,
کہ عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی، اور غلاموں کے طبقے میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ ان دونوں میں اگر کوئی افضلیت کا فیصلہ ہم نہ کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ مردوں میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور خواتین میں صدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے آگے چلیے ہجرت کا معاملہ ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان ہجرت فرما رہے ہیں حبشہ کی طرف، ان کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ ان کے ساتھ، اور حضور نے فرمایا کہ یہ پہلا جوڑا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہا ہے، حضرت لوط اور ان کی اہلیہ کے بعد۔ وہ بھی جب اللہ کی راہ میں ہجرت کے لیے نکلے تھے تو اپنی وہ ایک انسانی جوڑا نکلا تھا، اور آج یہ عثمان اور ان کی اہلیہ حضور کے لخت جگر حضرت رقیہ، یہ دونوں میاں بیوی بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کر رہے ہیں۔ پھر اسی موقع پر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی ہجرت کی، ان کا شوہر بھی مسلمان تھا، دونوں نے ہجرت کی، لیکن یہ کہ شوہر پر ایسی افتاد پڑی ہے حبشہ میں جانے کے بعد کہ وہ مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، شراب کا بہت زیادہ عادی تھا، اور اسی کی وجہ سے اپنی عقل اور ہوش و خرد کو کھو گیا۔ اور چونکہ پھر حضرت ام حبیبہ وہاں بغیر شوہر کے رہ گئی، یہی وجہ ہے کہ حضور نے پھر پیغام بھجوایا ہے ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ صاحبزادی کس کی ہے؟ ابو سفیان کی، وہ جو کہ قریش کے سردار ہیں۔ تو حضرت ام حبیبہ کا نکاح پھر حضرت نجاشی نے پڑھایا ہے اور اپنے پاس سے مہر ادا کیا ہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینے میں تھے، نکاح یہاں ہوا، بعد میں وہ پہنچی ہے مدینہ منورہ۔ تو میں اس وقت صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں ہجرت میں بھی مرد اور عورت ہمیں شانہ بشانہ نظر آ رہے ہیں۔ اس میں بھی ان کی اچیومنٹس وہی ہے کہ جو مردوں کی۔ اوذو فی سبیلی کا معاملہ لیجئے تو حضرت سمیہ اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہما شانہ بشانہ اس معاملے میں آپ کو نظر آئیں گے کہ جتنی ایذائیں ابو جہل نے پہنچائی ہیں حضرت یاسر کو، اتنی ہی ایذائیں جو ہے برداشت کی حضرت سمیہ نے۔ جس وحشیانہ اور ظالمانہ انداز میں شہید کیے گئے ہیں حضرت یاسر، اسی طرح وحشیانہ اور بربریت کے انداز میں حضرت سمیہ نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس معاملے کے اندر بھی وہ مساوات ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تمام مقامات بلند جہاں شرف انسانیت میں مرد اور عورت برابر ہے، اور اس میں وہ اوصاف کے جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ہمارے سامنے آ چکے، جس آیت کا جو انداز بتا رہا ہے کہ اس میں کوئی فرق و تفاوت نہیں، بلکہ ان تمام اوصاف میں کھلا میدان ہے۔ عورت اپنی محنت کے مطابق آگے بڑھے، مرد اپنی محنت کے مطابق جو مرتبہ اور مقام حاصل کرنا چاہے کر لے۔ اسی طریقے سے دین کی خدمت میں، دین کے لیے سرفروشی، جافشانی، ہجرت ہے، اور اللہ کی راہ میں ایذاؤں کو برداشت کرنا ہے۔ جس طرح حضرت بلال اور حضرت ابو فقیہ کو مارا گیا ہے اور پیٹا گیا، اسی طرح حضرت زنیرہ اور بعض دوسری بانیاں ہیں جو ایمان لے آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، انہیں بھی مارا اور پیٹا گیا ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے حضرت بلال، حضرت ابو فقیہ کو خرید کر آزاد کیا، اسی طرح متعدد بانیاں ہیں جو ایمان لے آئی تھی اور ان کو انہوں نے اپنے پیسے سے خریدا اور آزاد کیا۔ تو یہ وہ میدان ہے کہ جس میں کامل مساوات ہے، یعنی شرف انسانیت میں کامل مساوات۔ دینی مقامات، روحانی مقامات بعد میں بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو رابعہ بصریہ بھی ہے رحمت اللہ علیہما، تو ان میں معلوم ہوتا ہے کہ یہاں بھی کوئی فرق اور امتیاز ہمیں نظر نہیں آتا۔ صحابہ کرام میں فقہائے صحابہ کے درجے میں حضرت عمر، حضرت علی نظر آ رہے ہیں، تو فقہائے صحابہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بہت بلند ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ان تمام چیزوں میں اسلام مساوات کا قائل ہے، شرف انسانیت میں برابری، اور دین کے معاملات میں، روحانی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں، اس میں بھی برابری ہے، مساوات ہے، اس میں بھی کہیں کوئی قدر۔ لونڈیوں کے مسئلے کی وضاحت، سوال نمبر 1، اکبر علی صاحب ہیں، یہ اکبر علی بیگ۔ قرآن مجید سورۃ المومنون کی آیت نمبر 5-6 کا ترجمہ یہ ہے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں موجود اپنی بیویوں کے یا ان عورتوں کے جو ان کے قبضے میں ہیں، یعنی لونڈیا، اس میں ان پر کچھ ملامت نہیں۔ یہاں پر کون سی لونڈیاں مراد ہیں؟ کیا ان کا رواج آج کل ہے کسی لڑکی کو پیسے دے کر خرید کر لونڈی بنانا؟ تو اسلام میں سخت منع ہے، از راہ کرم تفصیل سے وضاحت کیجئے۔ دیکھیے، اسلام میں صرف ایک نوعیت کا غلام یا لونڈی جائز ہے، اور وہ ہے اگر جہاد فی سبیل اللہ ہو
اور اس میں پی او ڈبلیوز کی حیثیت سے جو کہ کمبیٹنٹ جو کہ واقعتاً جنگ میں حصہ لینے والے ہیں، مرد اور عورتیں، جن کو آج کل پی او ڈبلیو بنا لیا جاتا ہے کہ وہ جو ہیں پرزنرز آف وار، ان کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ بجائے اس کے کہ مستقل اس وہ کنسنٹریشن کیمپس میں پڑے رہیں، وہ اس میں ان کو اسلامی معاشرے کے اندر جذب کرنے کے لیے ان کو تقسیم کر دیا جائے لوگوں کے اندر۔ یہ ہے در حقیقت اس کی غرض و قائد، اور وہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں مبادلے کے اندر اگر شکل بہتر بن سکتی ہو تو اس کو بھی اجازت ہے، کہیں اگر سر فدیہ لے کر چھوڑ دینے میں کوئی قباحت نہ ہو تب بھی اس کی اجازت ہے۔ یہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت جو ہے اس کے تحت ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن فرض کیجیے کوئی شکل ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ انہیں کنسنٹریشن کیمپس کے اندر رکھیں، وہ تو گویا کہ ایک مستقل لائبلٹی بھی آپ پر ہو گئی، اور نمبر دو یہ کہ ان کی اپنی زندگی اب نارمل ہو گئی۔ اس کی بجائے ان کو نارمل سوسائٹی میں جذب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کلاس 2 سٹیزنز کی حیثیت سے وہ مسلمانوں میں اس معاشرے میں دے دیے جائیں۔ اس طرح کی جو خواتین ہوں گی ان کے ساتھ تعلق جو ہے جنسی وہ جائز ہے۔ یہ لونڈیاں جو اس طریقے سے لونڈی بنی ہو اس کی فروخت بھی جائز تھی۔ کسی آزاد مرد یا عورت کو پکڑ کر لونڈی یا غلام بنا لینا حرام مطلق ہے۔ یعنی جو کیا تھا انہوں نے امریکنز نے کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو جو ہے وہ جال ڈالا اور آدمی کو لیا اور لے کر لے گئے اور زنجیروں میں جکڑ کر امریکہ میں لے گئے اور پھر انہیں غلام بنا کر رکھا، یہ حرام مطلق ہے۔ اسلام کی تاریخ اس نوع کے کسی بھی غلط حرکت سے بالکل پاک ہے، خالی ہے، صرف جنگ کے اندر۔ اور اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سارے اگر اس میں آپشنز نہیں ہیں تو پھر یہ کہ آپ انہیں غلام بنا سکتے ہیں اور ان کی پھر فروخت بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے جو میرے علم میں ہے۔ باقی کسی کو خام خواہ آپ نے خرید لیا اور کسی کو پکڑ کر کسی آزاد کسی مرد یا عورت کو اور زبردستی لے جا کر کے بھیجا، یہ تو بالکل حرام مطلق ہے، بہت بڑا جرم۔ یہ ضمنی سوال ایک صاحب نے کر دیا ہے کہ نکاح ان لونڈیوں سے بھی کرنا ہوگا۔ نہیں، نکاح لازمی نہیں ہے لونڈیوں کے ساتھ۔ نکاح تو کر لیا تو پھر تو زوجہ ہو گئی، وہ علیحدہ کیٹیگری کہاں رہی۔ لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر آپ کسی لونڈی کو آپ کی وہ لونڈی تھی، وہ تھی پی او ڈبلیو کے طریقے سے آئی تھی، کنیز تھی، آپ نے اسے آزاد کیا، اس سے نکاح کر لیا، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ تو ایمینسیپیشن جو تھی غلاموں کی اور کنیزوں کی آزادی کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے یہ پیدا کیا کہ بہت سے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا کفارہ یہ رکھ دیا گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو۔ اور اسی طریقے سے اس کو بہت بڑا نیکی کا کام قرار دیا گیا، فک و رقبۃ، گردنوں کا چھڑا دینا، آزاد کر دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو اس حوالے سے اس کا معاملہ اسی طریقے سے کسی لونڈی کے ہاں سے اولاد اگر ہو گئی تو اب وہ ام ولد ہو گئی، اب وہ لونڈی نہیں رہی، ام ولد ہو گئی، اسے فروخت آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ ہی کے ہاں رہے گی، لیکن یہ کہ وہ آپ کا اس کا درجہ جو ہے عام کنیز سے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ تفصیلی قوانین ہے۔ اصولی سوال جہاں تک تھا اس کے حد تک میں نے عرض کر دیا ہے کہ اسلام میں یہ راستہ اب بھی کھلا ہے، اور اس کی حکمت کیا ہے اس پر میں بھی بہت غور کرتا رہا، اس لیے کہ بظاہر تو عام خاص طور پر آج کل کے حالات میں یہ چیز جو ہے ذہن انسان کا اس کو قبول نہیں کرنے کو تیار ہوتا کہ اس طرح کا معاملہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو جہاد فی سبیل اللہ آخری دور میں ہونے والے ہیں، جن میں کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ بھی ہوگا، اس میں میں سمجھتا ہوں یقیناً کوئی ایسے مراحل آئیں گے کہ جہاں اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی، اس کے لیے کہ اس کا راستہ شریعت کے اندر باقی رکھا گیا، کھلا رکھا گیا، اگرچہ اس پر بڑی پابندیاں لگا دی گئیں۔ یہ بھی ہے کہ غلام کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو، کام کا بھی بوجھ اس پر اتنا زیادہ نہ ڈالو کہ جس کا بہت مشقت والا ہو جائے، کوئی بہت سخت کام ہے تو تم خود بھی اس کے اندر شریک ہو جاؤ اس کے ساتھ۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ عالم اسلام میں ایک دور ایسا آیا کہ مشرق و مغرب میں سب سے بڑی حکومتیں جو تھی وہ غلاموں کی تھی۔ یہ خاندان غلامہ کون تھے جو ہندوستان کے اندر پہلی حکومت بنی اسلامی؟ قطب الدین ایبک کون تھا؟ التتمش کون تھے؟ ملبن کون تھا؟ یہ سب کون؟ سپکدگین کون تھے؟ الکتوین کون تھے؟ یہ خود محمود غواری کون تھے؟ محمود غزنوی، یہ سب کے سب غلام تھے۔ اسی طریقے سے ممالک کی حکومت مصر میں، ہندوستان میں خاندان غلامہ اور ممالک مملوک کی جمع ہے، مملوک غلام کو کہتے ہیں۔ تو ممالک کی حکومت مصر میں عالم اسلام کی دو عظیم ترین حکومتیں غلاموں کی تھیں، اس لیے کہ غلاموں کو وہ سٹیٹس دیا اسلام نے، اتنے اونچے اور ایسے ایسے غلام
جو اتنے بڑے اساتذہ بن گئے کہ شہزادے ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ عالم دین بن گئے، اتنا بڑا علم انہوں نے حاصل کر لیا کہ اب وہ جو شہزادے جو ہیں وہ ان کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کے لیے بڑا حکیمانہ انداز اختیار کیا ہے۔ ایک یہ کہ پہلے ان کو بڑے نیچرل انداز میں معاشرے کے اندر جذب کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ اب نارملی وہ کنسنٹریشن کیمپ کے اندر پڑے ہوں اور سڑ رہے ہوں، وہاں پر ان کی زندگی نہ زندوں کی ہے نہ مردوں کی ہے، اس کی بجائے یہ شکل اختیار کر لی گئی، ان کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب دی گئی، ایمنسیپیشن کے راستے کھول دیے گئے۔ باقی اس انسٹیٹیوشن کو بالکل ختم اس لیے نہیں کیا گیا میرے نزدیک واللہ عالم کہ اس انسٹیٹیوشن کو انووک کرنے کی ضرورت پیش آئے گی آخری دور کی جنگوں میں، واللہ عالم۔ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ اب یہ ہے بہت پیاری آیت ہماری خواتین کے لیے قابل غور۔ نیک بیویاں تو وہ ہیں جو تابع دار ہوں، اطاعت کیش ہوں، مردوں کا کہنا مانے، ان کی اطاعت کرو۔ حافظات للغیب، اور غیب میں ان کے لیے محافظ بنے، ان کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں خیانت کر کے اب شوہر تو گیا ہوا جو چاہو اس کے مال میں سے جس کو میں جو چاہوں دے دوں، نہیں، یہ اس کا مال جو ہے وہ اسی کا ہے، اس کی خیانت نہیں کرے گی، وہ امانت کے ساتھ حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ اپنے نفس کی حفاظت کرے گی، اس لیے کہ وہ بھی اب شوہر کی امانت ہے۔ اب اس کا جو بھی جنسی معاملہ ہے وہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں رہا۔ اس کو مل کے بزا کہتے ہیں ہماری فقہ کے اندر، کہ در حقیقت اس کا اختیار کامل اب شوہر کے ہاتھ میں آ چکا ہے۔ اس کے جنسی اعضاء جو ہے وہ شوہر کے کنٹرول میں، مل کے بزا، ملکیت گویا کہ اس کی ہے، لہذا اس میں کوئی خیانت اگر وہ کر رہی ہے تو وہ بھی اس کے خلاف ہو جائے گا۔ فالصالحات قانتات، تو نیک بیویاں وہ ہوتی ہیں جو تابع دار ہو، وہ فرما بردار ہو، اور غیب میں یعنی شوہروں کی عدم موجودگی میں جبکہ وہ موجود نہیں ہے حفاظت کرنے والی ہوں، اور وہ حفاظت مال کی بھی اور ان کا اپنے نفس کی بھی۔ اور یہ کام آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے۔ شوہر کبھی 4 مہینے کے لیے باہر چلا گیا ہے، کبھی 1 سال کے لیے باہر چلا گیا ہے۔ عورت کے لیے اپنے نفس کو تھامے رکھنا، اپنے جنسی خواہشات کو، فرض کی جوان عورت ہے، اس کی بھی تو نفسانی خواہشات ہیں، تو آسان کام نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ واقعہ بڑا عجیب پیش آیا تھا، اس کو بیان کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رات کے گشت میں ایک مکان کے پاس سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے سنا کہ ایک عورت جو ہے وہ بڑے درد بھرے الفاظ میں کچھ گا رہی ہے۔ اگر مجھے اللہ اور اس کے رسول کا فرق کا خوف نہ ہوتا
تو تم دیکھتے کہ اس وقت میری چارپائی جو ہے چرچرا رہی ہو، تو اس پر حضرت عمر جو ہے وہ دم تنبہ ہوا کہ ہمارے لوگ جو ہیں جہاد پر جاتے ہیں، سال سال بھر تک واپس نہیں آتے، تو اس سے تو سوسائٹی کے اندر بہت زیادہ جو ہے ایک اندیشہ اور خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اب دیکھیے یہ بات بھی کہ دین میں کوئی شرم اور حیا اس معاملے میں نہیں ہے کہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھا، حضرت حفصہ سے، اب وہ بیٹی بھی ہے اور ام المومنین بھی ہے، حضور کی اہلیہ ہے تو ام المومنین ہے، لہذا حضرت عمر کے لیے بھی ماں کے درجے میں ہے، اگرچہ ہے حضرت عمر کی صاحبزادی، کہ تم مجھے بتاؤ حفصہ ایک عورت زیادہ سے زیادہ کتنے عرصے تک صبر کر سکتے، اور کوئی قباحت محسوس نہیں کی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، کہ 4 مہینے۔ تو پھر انہوں نے یہ آرڈر نافذ کر دیا، کوئی مجاہد 4 مہینے سے زیادہ جو ہے وہ بحث پر نہ رہے، لازماً وہ آئے چھٹی لے کر اور وہ گھر پہنچے۔ آپ اس کی روشنی میں دیکھیے جو کچھ ہمارے ہاں ہو رہا ہے، امارات میں جو لوگ کام کرتے ہیں، سعودی عرب میں کام کرتے ہیں، باہر کے ممالک میں کام کرتے ہیں، جوان بیویوں کو یہاں چھوڑ جائے، پھر جو قصے ہوتے ہیں، جو سکینڈلز ہوتے ہیں، پھر جب وہ شوہر صاحب تشریف لاتے ہیں تو وہ دیور اور بیوی جو ہے مل کر اسے قتل کرتے ہیں، اس لیے کہ یہاں تو دنیا بدل چکی ہے، دیور کی اور بھابھی کے رشتہ کچھ اور ہی بن چکا ہے، لہذا وہ قتل بھی کرتے ہیں، مال بھی سارا لے لیتے ہیں۔ یہ ساری خبریں آپ اخبارات میں پڑھتے ہیں، یہ کیوں ہے؟ فطرت کے خلاف ایک طرز عمل آپ اختیار کر رہے ہیں، یا تو اپنی فیملیز کو ساتھ لے کر جائیں گے، یا یہ ہے کہ پھر یہ وقفہ کا جو ہے معاملہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں اس حدیث کے بعد جو حضرت عمر کا فیصلہ تھا 4 مہینے کا، اس سے زائد جو ہے باہر سٹے کرنا، اپنے گھر نہ آنا، ایک اعتبار سے گناہ کے درجے کی بات ہو جائے گی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے ذمے ہے میری سنت بھی اور خلفائے راشدین جو ہے میری ان کی سنت۔ یبین آیاتہ للناس لعلہم یتذکرون، اور اللہ اپنی آیات واضح کر رہا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت اخذ کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے۔ لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے، قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں، جیسے کھیت میں بوتے ہو، فصل کاٹتے ہو، بیویوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد عطا کرتا ہے۔ فاتو حرثکم انا شئتم، تو جو بھی کھیتی والی جگہ ہے ادھر تم جاؤ جدھر سے جاؤ، یعنی اس میں یہ ہے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، وہ داہنی طرف سے بائیں طرف سے جدھر سے بھی ہو، لیکن ہو وہ فرض کے اندر، وہ وقت کے اندر معاملہ نہ ہو۔ فاتو حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، اور اپنے آگے کے لیے سامان کرو، یعنی اپنی اولاد۔ انسان جو ہے بڑھاپے کے لیے اس کا ایسٹ بنتی ہے اس کی اولاد۔ آج تو دنیا اولاد سے بھاگتی ہے، لیکن ایک زمانے میں تو اولاد جو ہے وہ عصائے پیری شمار ہوتی تھی۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسَكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو۔ اب یہ آپ دیکھیں گے کہ جو حکم بھی شریعت کا آئے گا بار بار تکرار کے ساتھ جو ہے اس میں تو تقوی کا ذکر بار بار آئے گا کہ ایک قانون ہے اس کی قانونیت ہے، ایک ہے تقوی۔ قانون کی لاکھ پیروی کی جا رہی ہے، تقوی نہ ہو تو وہ قانون جو ہے وہ مذاق بن جائے گا، تماشا بن جائے گا۔ اس کے بعد مثالیں آئیں گی ابھی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو تمہیں اس سے مل کر رہنا ہے، حاضر ہونا ہے اس کے جناب میں۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اہل ایمان کو بشارت دے دیجئے۔ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو، اگر اپنی بیویوں سے تم نے وہ تعلق قائم کیا ہو، مباشرت کی ہو، یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی کوئی احتلام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو، تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ حتیٰ تغتسلوا، جب تک کہ غسل نہ کر لو۔ اللہ عابر سبیل، اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں، لیکن یہ جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، آدمی مریض ہے، نہانے میں اندیشہ ہے، بخار بہت تیز ہے یا کچھ اور ہے معاملہ ہے،
اولا سفر یا سفر میں ہیں، اور جاء احد منکم من الغائط، یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، اور لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے، تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے، سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے، یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو تیمم کر لیا کرو۔ لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، میں نے بتایا تھا کہ قصد کردہ تیمم، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پاک مٹی کا اس کا قصد کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو، بل لو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالی عفو ہے، بہت معاف کرنے والا۔ یہی لفظ ہے جو حضرت عائشہ سے جو مروی ہے دعا لیلۃ القدر کی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو عفو ہے، تو ہے ہی معاف فرمانے والا۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، اللہ معاف فرمانے والا بخشنے والا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا۔ زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنو، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کوئی سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا۔ لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے۔ یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا، مطلب بات غلط نہیں ہے۔ سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکسول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے۔ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، آلہ گھوڑے، نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ
مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اس تمہاری دنیا میں سے مجھے تین چیزیں محبوب کر دی گئی. حبب الی، نمبر ایک نساء. کوئی جھجک کی ہے آپ نے بیان کرنا؟ ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے. اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو. بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کیجیے، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں. اللہ کو بھی واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں. یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائض میں. اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط. بنیادی بات صحیح ہے، قرآن مجید کے مطابق ہے کہ سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے. حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذالک لا محالہ، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دیا ہے جو اس کو پہنچ کر رہے گا. فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قنگن لگے گی. ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے. یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے. وزن اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا. عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن ہے، اس کی آواز میں اٹریکشن ہے. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا تھا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر لیا، زبان کا زنا اس نے کر لیا. تو زنا کا روک تھام زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اس کی منفی نفسیات ہوگی، کبھی مثبت نفسیات ہوگی. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اہل ایمان رجوع کرو اللہ کی جناب میں، لوٹو پلٹو توبہ کرو، اور وہ توبہ بھی نہایت خالص توبہ ہو. یہ توبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا ایک شخص کو، وہ گردان کر رہا ہے توبہ کی تیزی تیزی سے، فرمایا یہ تو توبۃ المکذبین ہے، جھٹلانے والوں کی توبہ ہے. یہ وہ گھبرایا. تو پھر آپ نے فرمایا توبہ وہ ہوتی ہے جس کے ساتھ وہ ساری کیفیات ہو، شدید ترین پشیمانی ہو کہ میں کیا کر بیٹھا ہوں، پھر یہ کہ آئندہ کے لیے عزم مصمم ہو کہ ہرگز دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا، اور نہایت گڑ گڑا کر اللہ سے اس کی دعا جو ہے اس کی معافی طلب کی جائے. یہ قلب کی گہرائیوں سے جب تک یہ توبہ نہیں نکلے گی یہ توبہ نہیں ہے. تو توبۃ النصوح، یہ نصح کا لفظ جو آتا ہے عربی زبان میں، یہ ہے کسی شے کے خالص ہونے، کوئی اس میں ملاوٹ نہ ہو. توبۃ النصوح، یہ توبۃ النصوحہ، خالص توبہ کرو، دل کے ایک گہرائیوں سے توبہ کرو اور صمیم قلب سے توبہ کرو.
عزم مسمم کے ساتھ توبہ کرو کہ پروردگار جو خطا ہو گئی ہے بخش دے، آئندہ تیرے کسی حکم کے خلاف تو حرکت نہیں کروں گا، خاص طور پر وہ خطا جو معین ہے اس کے بارے میں تو تعین کے ساتھ فیصلہ ہو کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ اس میں ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شاید آج دن میں کسی گفتگو میں عرض کیا تھا، بعض طبائع ہوتی ہیں مریض، ان کی قوت ارادی جو ہے کمزور ہوتی ہے، اس وقت وہ خلوص دل سے بھی اگر طے کر رہے کہ یہ کام دوبارہ نہیں کروں گا تو وہ کمزور قوت ارادی کی وجہ سے اس پر قائم نہیں رہ سکتے، کل یا پرسوں یا کچھ عرصے کے بعد پھر پھسل جاتے ہیں، اس سے وہ توبہ باطل نہیں ہوگی۔ اس بات کو سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ میں انکریج کر رہا ہوں، لیکن مسئلے کو سمجھ لیجیے۔ جس وقت انسان توبہ کر رہا اس وقت عزم مسمم کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہ اللہ جانتا ہے ہمارے دل کے اندر کے حالات کو، ہماری کیفیات کو، اگر اس وقت عزم مسمم ہے تو توبہ صحیح ہو جائے گی، پھر اگر خطا ہو گئی پھر توبہ کرو، پھر خطا ہو گئی اور پھر توبہ کرو۔ باز آ ہر چہ ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ نومیدی نیست، 100 بار اگر توبہ شکستی باز آ، اگر 100 مرتبہ بھی توبہ ٹوٹ گئی ہے کوئی پرواہ نہیں، جب تک یہ زندگی کا تسلسل چل رہا ہے، معلم یغرغر، جب تک کہ وہ گھنگرو نہیں بولا ہے آ کر حلق میں اور نزع اور جان کندنی کا عالم شروع نہیں ہو گیا ہے، اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا۔ لیکن جس وقت توبہ کر رہا ہے آدمی، اب یہ آدمی اپنے آپ کو دھوکہ دے لے گا تو دوسری بات ہے، لیکن اللہ جانتا ہے، اس وقت اگر عزم مسمم ہے تو توبہ درست ہو جائے گی۔ تو جو بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے مابین، اس میں 3 شرائط ہیں کہ جو علماء نے معین کی ہے۔ ایک حقیقی پشیمانی، وہ پشیمانی جس کے لیے اقبال کا وہ شعر بہت مشہور ہے جو انہوں نے نوجوانی میں کہا تھا، اور داغ دہلی بھی اس مجلس میں موجود تھے جہاں علامہ نے یہ شعر پڑھا ہے، تو انہوں نے بڑی داد دی تھی کہ میاں اس عمر میں اور یہ شعر یعنی چشم بد دور، وہ یہ داد کا بڑا ایک یعنی بلیغ انداز ہے۔ اور وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، شرمندگی کے احساس سے پیشانی کے اوپر اگر پسینہ آ گیا ہے، شرمندگی ہے، اللہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اللہ مجھ سے کیا ہو گیا، تو یہ شرمندگی سے اگر عرق آلود ہو گئی ہے پیشانی، تو اللہ کو یہ اتنی محبوب ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے۔ حدیث میں یہ مضمون آیا ہے، اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے توبہ سے۔ بائبل کی ایک سٹوری جو ہے دی پروڈیگل سن، وہ آپ کو یاد ہوگی کہ ایک شخص کے کئی بیٹے تھے، اکثر جو تھے سارے بڑے فرما بردار، بڑے عمدہ، سعادت مند کام کرنے والے، ایک تھا نٹکھٹ قسم کا شریر، وہ اپنی دولت بھی بٹوا کے لے گیا، اور پھر وہ بہت سال کے بعد آیا ہے تو سخت یعنی فقیری کے اور قلاشی کے عالم میں باپ نے واقعی سب سے توجہ ہٹا کر اپنی ساری محبت کا برکت پھر اس بچے کو بنا لیا، اپنے بیٹے کو۔ تو وہ سعادت مند بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا کیا آپ نے، یہ ایسا اور یہ ایسا اور یہ ایسا، اس نے یہ کیا، اور آج آپ پھر اس کے لیے وہی آپ کی محبت جو ہے وہ یہاں پھر اس کے جو ہے شامل حال ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اگر کوئی چرواہا ہو اور اس کی اگر 100 بھیڑیں اور بکریاں ہیں، تو اگر کوئی بھیڑیا کسی ایک بکری کو اٹھا کر لے جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو بچانے کے لیے۔ جو میرے ہیں وہ تو ہے ہی ہے، جو مجھ سے دور چلا گیا تھا وہ اگر لوٹ کر آیا ہے تو در حقیقت یہ ہے میری توجہ کا اور میری محبت کا سب سے زیادہ مستحق۔ یہی معاملہ اللہ کا، یہ در حقیقت ایک پیرابل ہے، ایک کہانی ہے جس میں اللہ کی وہ شفقت جو ہے اپنے گناہگار بندوں کے جو شامل حال ہوتی ہے جب وہ توبہ کرتے ہیں، جس کے لیے حدیث میں آخری بات بیان کر دی گئی کہ تصور دیا گیا ہے کہ ایک لق و دق سے راہ میں ایک شخص سفر کر رہا تھا، ایک ہی اونٹنی سواری کی، اسی پر اس کا راشن بھی تھا، پانی بھی تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھا سستانے کے لیے، دھوپ کی تمازت سے بچنے کے لیے، تو ذرا بیٹھا بیٹھا اونگ گیا۔ اب جو آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹنی غائب ہے، اس کا سفر کا ذریعہ وہی، پانی اسی پر، راشن اسی پر، گویا کہ کل زندگی کا ذریعہ جو ہے وہ اونٹنی تھی اس کی۔ لق و دق سے رہا ہے، کہاں جائے، کہیں پانی نہیں، کچھ کھانے کے لیے نہیں، دیوانہ وار دوڑتا ہے دائیں بائیں ادھر ادھر اونٹنی کو ڈھونڈنے کے لیے، کہیں سراغ نہیں ملتا۔ تو وہ اب موت کے انتظار میں درخت کے نیچے آ کے بیٹھا ہے، مایوسی کی انتہا، موت کا انتظار، کہ اچانک دیکھتا ہے کہ اونٹنی تو کھڑی ہوئی ہے۔
تو اب اس پر شادی مرگ کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ وہ کہنا تو یہ چاہتا تھا اللہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے، کہہ یہ جاتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں۔ زبان لڑکھڑا گئی ہے اس خوشی کی شدت کی وجہ سے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توبہ سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو اس کو ذہن میں رکھیے، توبہ کا بڑا اونچا مقام ہے ہمارے ہاں۔ شرائط بھی سخت ہیں، 3 شرطیں وہ، ایک عزم مصمم، ایک پشیمانی، حقیقی پشیمانی، نمبر 2 عزم مصمم کہ اب دوبارہ نہیں کروں گا، نمبر 3 ایک مرتبہ ضرور اس کام کو چھوڑ دینا۔ یہ گویا کہ اس کے عزم مصمم کا فوری ثبوت ملنا چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر کہیں جذبات کا رحلہ آئے، کوئی اور خطا ہو جائے، بات دوسری ہوگی۔ اور جو حقوق العباد کا معاملہ اس میں 4تھی شرط اور ہے، اس لیے کہ حقوق العباد کی کوتاہی جو ہے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے۔ وہ تو وہی بندہ ہے جس کی آپ نے حق تلفی کی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کی چغلی کھائی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، تو وہ تو وہی معاف کرے گا۔ یا یہ کہ آپ کی جو نیک اعمال ہیں وہ اس کو دے دیے جائیں گے قیامت کے دن، اور اگر آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے تو اس کے گناہ جو ہے وہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ بہرحال جو 4تھی شرط ہے حقوق العباد کے معاملے میں کوتاہی میں توبہ کی، وہ یہ ہے کہ آپ یا معافی طلب کریں یا تلافی کریں اس شخص کی جس کے حقوق کو آپ نے طلب